بدل نہیں سکتی اور دائیں سے بائیں نہیں کر سکتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اتارنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں. یہ کتنے احسان ہیں اس کے. اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف بخشا. پورا قرآن پڑھ جائیے. میرا موضوع سیرت ہی کے تعلق سے ہے جو دیا گیا ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی نعمت کو نازل کرتے وقت احسان نہیں جتایا. پورا قرآن پڑھ جائیے آپ. اللہ نے کہیں نہیں کہا میرے بندو ہم نے یہ دیا ہے تو احسان جتایا. بہت بڑا احسان کیا. یہ زمین اس نے بنائی جس پر ہم اور آپ رہتے ہیں، اپنے مکانات کی بنیادیں رکھتے ہیں، عبادت کے لیے مسجدیں بناتے ہیں، رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، کاروبار اور بزنس کے لیے اپنی فیکٹریاں قائم کرتے ہیں، کھانے اور پینے کی چیزوں کے لیے اناج بوتے ہیں، سفر کے لیے ٹرینوں کی پٹریاں اور بسوں کے اڈے بنائے جاتے ہیں. اس زمین کو اللہ نے بنایا تو احسان نہیں جتایا. وہ آسمان جو ایک چھت کی شکل میں اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، جس سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، جس سے ہماری مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، لیکن اس نے کبھی احسان نہیں جتایا کہ میرے بندو ہم نے احسان کیا. یہ سورج جس کی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی، جس سے ہمارے اناج پکتے ہیں، ہماری زندگیاں بحال ہوتی ہیں، اس سورج کو 9,30,00,000 میل کی بلندی پر معلق کیا. اس نے احسان نہیں جتایا کہ میرے بندو میں نے تمہیں سورج کی روشنی دی تو احسان جتایا، چاند بنایا تو احسان جتایا. نہیں. وہ ہوا جو ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں جس فضا کے اندر، وہ ہوا جو 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہاری زندگی کے لیے ہوا دی، بہت بڑا احسان کیا. نہیں. پورا قرآن پڑھ جائیے. زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا، آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، چاند ستارے اور سورج کو پیدا کیا تو احسان نہیں جتایا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا، ہوا دی تو احسان نہیں جتایا. لیکن جب اس نے ہمارے درمیان جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو، یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ دیا، ہم نے تمہیں پیغمبر اسلام دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین. من یمنو کے معنی عربی میں احسان کرنے کے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے انہی کے اندر ایک رسول بھیجا، یعنی جناب محمد رسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا. نبی اکرم کی بعثت ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی تو احسان نہیں جتایا. لیکن جب رسول اللہ کو بھیجا تو اس نے احسان جتایا، کہا یہ احسان ہے ہمارا. سیکھو. آج 2 روپے کی مدد کسی کی کر دیتے ہو تو احسان جتاتے ہو. کبھی اس سے کام پڑ گیا، اے بھول گیا 1 سال پہلے میں ہی تیرے کام آیا تھا. سیکھو. اللہ نے کتنی بڑی دولت اور نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا. اور کبھی ٹیکس بھی نہیں مانگا. دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتجاج طرفین سے ہوتا ہے، احتجاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں، وہ ہمارے کپڑے دھوئے تو دھوبی بھی ہمارا محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ضرورت دونوں طرف سے ہو رہی ہے.
ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں، ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ دوا دینے کے بعد ہم سے پیسے لے۔ ہم دکانوں پہ، شاپ پہ جاتے ہیں، ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے تیل خریدا، صابن خریدا، یہ ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں۔ بیچنے والے بھی ہمارے محتاج ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بدلے ہم سے پیسے لیں۔ لیکن یہاں قاعدہ الٹ جاتا ہے، ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں۔ یہاں قاعدہ الٹ جاتا ہے، ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں۔ یہاں اصول الٹ جاتا ہے، ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں۔ ایک سال بارش نہیں ہوئی، قحط نہ پڑ جائے، سرکار نے اعلان کر دیا ہے کہ پانی ہم تمہارے کھیتوں میں دیں گے، لیکن 1 گھنٹہ پانی دینے کا اتنا چارج تم سے وصول کیا جائے گا۔ گورنمنٹ ہمارے کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو اس کا چارج لیتی ہے۔ ہم جو لائٹیں جلاتے ہیں، یہ روشنی گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے تو میٹر کی ریڈنگ کے ذریعے ہر مہینے گھر بل ہمارے پاس بھیج دیتی ہے۔ یہ روشنی وہ ہمیں دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے۔ ہم مصنوعی ہوا یوز کرتے ہیں، یہ پنکھوں کی شکل میں، ایئر کنڈیشن کی شکل میں، تو گورنمنٹ اس کے چلانے پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے۔ لیکن کبھی نظر ڈالی ہے ہم نے اور آپ نے اس منظر پر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے چمکنے والا سورج، جو اللہ یہ روشنی ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، لیکن اس نے آج تک اپنے بندوں سے اس پر ٹیکس نہیں مانگا۔ گورنمنٹ ہوا، مصنوعی ہوا دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے۔ اللہ نے جو کروڑوں وولٹیج سے ہوا چلائی اور جو ہوا دیتا ہے، جس کی ہوا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج تک اس نے ہم سے اس پر ٹیکس نہیں مانگا۔ گورنمنٹ کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو ٹیکس لیتی ہے۔ اللہ جب موسلادھار بارش برساتا ہے تو اس نے آج تک اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بدلے میں تو یہ مانگا، اے میرے بندے، جب تیرا ہی تجھ جیسا کوئی میرا بندہ مسجد کے مینارے کا پر بلندی پر کھڑا ہو کر جب حی علی الصلاۃ کا اعلان کر دے تو تو میرے ہی گھر میں چلا جا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو نے میری غلامی کو ایکسپٹ کر لیا اور مجھے تو نے اپنا مالک مان لیا۔ او میرے بندے، بس تو مجھے بس اتنا دے دے، اپنی غلامی کا اعلان کر دے اور میرے مالک ہونے کا اعلان کر دے، اپنے محکوم ہونے کا اور میرے حاکم ہونے کا اعلان کر دے، اس بات کا اعلان کر دے۔ حاکم الحاکمین وہ ہے، سر اور ناک اگر رگڑی جا سکتی ہے، ذلیل کسی کے سامنے ہوا جا سکتا ہے تو تیرے سامنے ہوا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں کہ جس کے سامنے ذلیل ہوا جائے، نہ اجمیر والے کے سامنے، نہ بدایوں والے کے سامنے، نہ کچھوچا والے کے سامنے، نہ پھلواری والے کے سامنے۔ اگر ناک کسی کے سامنے رگڑی جا سکتی ہے، پیشانی کسی کے سامنے جھکائی جا سکتی ہے، سجدہ جھکانا، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ ذلت کی انتہا ہوتی ہے، اور آخری ذلت کی انتہا صرف رب کے سامنے ہو سکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ بندہ اپنے رب کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ میرا رب کہتا، میرے بندے، میرے سامنے جتنا تو ذلیل ہوگا، لوگوں میں ہم تجھے اتنا ہی عزت والا بنا دیں گے۔ میرے بندے، تو میرے ہی بندوں کے سامنے جھکتا ہے، وہ تجھے عزت نہیں دیں گے۔ عزت دینا میرا کام ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت دینے کا مالک اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ میرے بندے، تو میرے سامنے ذلیل ہونا سیکھ لے، میں دنیا کے سامنے تجھے عزیز کر دوں گا، میں دنیا کے سامنے تجھے طاقتور اور پاورفل بنا دوں گا۔ ان تمام چیزوں پر احسان نہیں جتایا، لیکن محمد رسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتایا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں رب کے سامنے ذلیل ہونا ہے، تو ذلیل بھی کس طرح ہونا ہے یہ تمہیں محمد رسول اللہ بتائیں گے، کوئی اور نہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ تمہید تھی۔
جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو رسول اللہ کی شان میں بس ایک ہی جملہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، اسی میں پوری سیرت بند ہے. بہت تھکا ہوا ہوں، نہیں بولا جا رہا ہے. میں جانتا ہوں کس پوزیشن سے آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تقریروں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسٹوری سنائیں گے. نہیں سناؤں. رات میں کل 12 بجے تقریر ختم کیا میں نے اتر دیناج پور بنگال میں. 17 تاریخ کو پہلے سے پروگرام تھا. عبد الغنی صاحب تو بیچ میں کود کر لے لیے 18 تاریخ، جبکہ کل میرا پروگرام مراد آباد میں ہے. اور کوئی شکل نہیں تھی، بس پٹنہ سے فلائٹ پکڑنا تھا، لیکن پٹنہ سے 450 کلومیٹر دور تھا اتر دیناج پور. 450 کلومیٹر رات میں پھر سفر کرنا 12 بجے کے بعد، صبح 10 بجے کی فلائٹ پٹنہ سے پکڑنا، پھر آپ کے یہاں پہنچنا، پھر حیدرآباد سے کرنول آنا. چیختا رہا 2 گھنٹے سونے کا موقع دے دو، لیکن یہ ملک الموت لوگ سونے دیں گے؟ سیلفی دے دو. ان لوگوں نے تنگ کر کے رکھ دیا. ملنے ملان السلام علیکم، مولانا صاحب ایک فوٹو ایک سیلفی. ان کا نام میں نے ملک الموت رکھ دیا. کیا کروں، میرے لیے تو موت ہی ہے نا. بہرحال میرے بھائیوں، یہ بھی کسی موت سے کم نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ادھر بھی نہیں سو پائے. بہرحال چل رہا ہوں، جب تک چلوں گا، تھکا ہوا تو ہوں ہی. تو یہ اتنی سے جملے کو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بس پوری حیات طیبہ کو کوزے میں بند کر دیا. پہلے تو یہ کہہ دیا کہ تمہارے محمد رسول اللہ کو بھیج کر میں نے بہت بڑا احسان کیا تمہارے اوپر. اور پھر رسول کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، ذرا دیکھیے. میں کچھ نہیں جانتا، سنو رسول کیا ہے تمہارے لیے، محمد رسول اللہ کیا ہے تمہارے لیے. بس ایک جملہ کہہ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے. بس ایک ایک لفظ الگ پیش نہیں کیا، پوری زندگی کو نمونہ بنا دیا. اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، پیو ویسے جیسے نبی پیتے تھے، شادی و نکاح کرو ویسے جیسے نبی نے بتایا، اور نماز پڑھو ویسے جیسے نبی نے بتائی، روزہ رکھو ویسے جیسے نبی نے بتایا. اختلاف بھی ہو جائے، جھگڑا بھی ہو جائے تو حل ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ نے حل کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے نماز کیسے پڑھی تھی. ایک قوم آئے گی کہ اللہ اوپر نیت باندھی تھی، دوسری آئے گی اللہ یہاں باندھی تھی، تیسری قوم آئے گی اللہ پیٹ پہ باندھی تھی، چوتھی قوم آئے گی اللہ ہم نے تو باندھی نہیں تھی، ہاتھ چھوڑ کے پڑتے تھے. اللہ یہ کہے گا نہیں، مجھے بات بتاؤ اوپر باندھی تھی کہ نیچے باندھی تھی، کہ نہیں باندھی تھی کہ پیٹ پہ باندھی تھی. ہم نے تو تم محمدن عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، جو کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کا خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العرش العظیم ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے، جس کی بے شمار نعمتیں، نوازشیں ہم بنی نوع انسانیت کو نصیب ہوئی ہیں. اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان عظیم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت کے اندر، سب سے بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کیا. انسان اپنے عقل و شعور کی وجہ سے سب سے بہتر مخلوق ہے. اپنی عقل اور شعور کو جب ختم کر دیتا ہے تو پھر یہ اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو نچلوں سے نچلے طبقے کے اندر کر دیا ہے. اور ایسا نچلا طبقہ کہ جس کے بارے میں پھر اللہ کو یہ کہنا پڑا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اپنے عقل و شعور کے جائز استعمال کی وجہ سے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، فرشتوں سے بھی اونچا اس کا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے. لیکن عقل و شعور کا جائز استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ چوپایوں سے بھی زیادہ، اور کہنے کی ضرورت نہیں، چوپایوں میں خنزیر بھی شامل ہے. بل ہم ازل، ازل اس میں تفضیل ہے، یہ ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، پھر اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. یہ اس کا کوئی کم بڑا احسان نہیں ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت دی. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اس کے نزدیک سب سے بہتر مذہب اسلام ہے.
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین، دوسرا مذہب تلاش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا مذہب ایکسپٹ کرنے والا، دوسرا مذہب قبول کرنے والا، دوسرا مذہب، دوسرا دین تلاش کرنے والا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اس نے ہمیں اور آپ کو ایک انٹرنیشنل، ایک بین الاقوامی کتاب، ایک لاہ عمل، ایک دستور العمل، دستور اساسی بین الاقوامی لا قرآن کریم کی شکل میں اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا کہ رہتی دنیا تک تمام سیہونی، سلجوقی، یہودی، عیسائی مشنریاں سب مل کر بھی اس کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات، اس کا ایک نقطہ بھی الفاظ موجود ہے آج بھی۔ بعد میں آنے والی منافقین کی ایک نسل نے اس میں بھی اضافہ کر دیا، اور آج بھی کچھ لوگ بڑھا کر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ بخاری میں یہ دعا کے الفاظ نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ دعا میں اضافہ کر دیا۔ اللہ تمہیں ایک نمونہ دیا تھا، ہم نے تو تمہیں ایک آئیڈیل دیا تھا، اور ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، اور نبی نے بھی کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ تم نے میرے آئیڈیل کے مطابق پڑھی کہ نہیں، میرے دیے ہوئے نمونے کے مطابق پڑھی یا نہیں؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنی رکعت پڑھی، اور ظہر میں 10 پڑھتے تھے کہ 12 پڑھتے تھے، عشاء میں 7 پڑھتے تھے کہ 17 پڑھتے تھے، تراویح 8 پڑھتے تھے کہ 20 پڑھتے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کتنی پڑھی۔ اللہ یہ کہے گا میرے نبی کے طریقے پر پڑھی یا نہیں، اور نبی نے جتنی پڑھی اتنی پڑھی یا نہیں، بس سوال اس چیز پر ہوگا۔ ہاں یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا میرے امام نے ایسے پڑھی تھی اس لیے، کچھ نہیں۔ امام تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو بنایا ہے، اور کوئی امام ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جرجیت صاحب نماز پڑھا دو، کون امام ہے؟ یہ تو ہم نے اور آپ نے امام بنا لیا ہے، لیکن اللہ نے امام صرف محمد رسول اللہ کو بنایا، اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھلا دیا۔ سارے نبیوں کو جمع کر دیا بیت المقدس میں، اور محمد رسول اللہ کو جبرائیل امین ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور آگے کھڑا کر دیا۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھانا ہے۔ کس کو؟ اپنے پیچھے لوگوں کو۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے، جتنے بھی آ چکے پیغمبر یہ سارے نبی ہیں، یہ سارے نبی میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیوں کہ اللہ نے تمہیں امام بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی وہاں پر بیت المقدس کے اندر، اور نماز پڑھائی تو اللہ کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا گیا، لوگوں اب اماموں کے پیچھے جھگڑے کھڑے مت کرنا۔ میرا امام ابو حنیفہ، میرا امام شافعی، میرا امام مالک، میرا امام محمد، میرا امام محمد رضا، میرا امام ثناء اللہ، میرا ابن تیمیہ، جھگڑے کھڑے مت کرنا۔ ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، ہم نے تمہیں وہ پیغمبر دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا پیغمبر ہے، ہم نے تمہیں وہ رسول دے دیا ہے جو تمام رسولوں سے افضل ہے، ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ امام الانبیاء کے بعد اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ویسے پڑھی جائے گی، روزہ ویسے رکھا جائے گا، حج ویسے کیا جائے گا جیسے امام الانبیاء نے بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ چاہے کتنی اچھی عبادت کر لو، چاہے کتنی اچھی عبادت، لیکن اگر رسول کی مہر نہیں ہے تو قبول نہیں۔ مہر ہونی چاہیے، دستخط ہونے چاہیے، سگنیچر ہونے چاہیے محمد رسول اللہ کے پاس، تب پاس۔ اللہ کے رسول کو کسی صحابی کو چھینک آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا، چھینک دیا، چھینک کر کے چھینکا اور کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیوں؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، نبی پر سلام بھیج رہا ہوں، اس میں برائی کیا ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام و رسول اللہ پر، اس میں برائی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جملے پڑھوں، میرا بھی دل چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے، ولیکن علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صرف الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال بس اتنا ہی سکھلایا ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ نبی اکرم نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، ہمیں نبی نے جتنا بتایا اتنا ہی پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اندازہ لگائیے، ہم سے زیادہ عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے، ہم سے اچھی عربی ان کو آتی تھی، ہم سے اچھی دعائیں وہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن اس لیے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ محمد رسول اللہ نے وہ نہیں سکھلائی۔ لقد پجاری اس کو سب سے بڑا دیندار سمجھا جاتا تھا، لہذا برہمن خاندان کا مطلب اللہ والے یا دینی مذہبی خاندان میں، یا یوں سمجھ لو کہ ہندوستان میں سب سے اونچی قوم برہمن ہے، سب سے اونچی کاسٹ برہمن ہے۔ محمد صاحب سب سے اونچی کاسٹ میں پیدا ہوں گے تو عرب کی سب سے اونچی کاسٹ قوم قریش تھی، اور اس کا سب سے اونچا خاندان بنو ہاشم تھا۔ محمد رسول اللہ اسی سب سے اونچی کاسٹ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آپ نے اونچے اور نیچے کا فرق مٹا دیا، نبی بننے کے بعد آپ نے کہا کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض۔ اب کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ کسی عجمی کو عربی پر، سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، الا بالتقوی، تقوی والا سب سے بڑا ہے۔ کہا کہ برہمن خاندان میں میرا جنم ہوا، وشنو یش سوگرے، وشنو یش کے گھر میں پیدا ہوا۔ باپ کا نام کیا بتایا؟ وشنو یش۔ وشنو یش کے گھر میں پیدا ہوا، سومتی پرادربھاویم، سومتی کے پیڑ سے جنم لیا، میری ماں کا نام سومتی ہے۔ راجہ بھوج نے یہ نام سنا، محمد صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے باپ کا نام وشنو یش اور ماں کا نام سومتی، تو فوراً ایمان لے آیا۔ وشنو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، برہما، وشنو، شیو، اب اس کو کہتے وشنو، وشنو کو وشنو نہ کہنے لگے لوگ، وشنو کہہ لو یا وشنو، برہما، وشنو، شیو، یہ اللہ کے نام ہے۔ برہما مانی پیدا کرنے والا، برہما مانی برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار، دنیا کا بنانے والا، اور وشنو مانی پالنے والا، اور شیو مانی موت دینے والا۔ تو وشنو پالنے والا یہ اللہ ہی ہے، دنیا کا بنانے والا اللہ، مارنے والا اللہ، پیدا کرنے والا خالق اللہ۔ تو وشنو کے معنی خالق، وشنو کے معنی، وشنو اگر اس کو اس معنی میں لے تو خالق، پیدا کرنے والا۔ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے وشنو، اور یش کے معنی بندہ، یش کے معنی بھکت۔ وشنو یش یا وشنو یش کیا معنی ہوگا؟ اللہ کا بندہ۔ محمد رسول اللہ کے باپ کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ کیا معنی ہوا؟ اللہ کا بندہ۔ عبد مانی بندہ، اللہ مانی اللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ ماں کا نام سومتی، سندر، متی امن والی، متی شانتی والی، خوبصورت اور شانتی والی۔ محمد رسول اللہ کی ماں کا نام کیا تھا؟ آمنہ، امن والی، شانتی والی۔ کتنی زبردست پیشین گوئی۔ مولانا جرجیز کی گھڑی میں اس وقت 10:44 ہو رہے ہیں۔ چیلنج دیتا ہوں 10:44 پر بھی بھوشیہ پران کے اندر آج کی 18 تاریخ 18 مارچ کو بھی یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اور اگر ہندو بھائی کی کتاب میں یہ جملے نہ لکھے ہوں تو جس چوراہے پر لے کر قتل کرنا چاہو قتل کر دو، پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہو لٹکا دو۔ اور اگر یہ جملے مل جائیں تو اس وشنو یش کے بیٹے کو، اس سمتی کے لال کو
उस ब्राह्मण खानदान में आने वाले महामद को, नराशंस को, अहमद को, कल्की को, और दूसरे अल्फाजों में मोहम्मद को तुम भी अपना रसूल मान लो। बस इतनी सी बात। प्यार का संदेश है, प्यार की दावत है। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो तुमने जीने नहीं दिया, भेज दिया बाहर। अब उनकी ड्यूटी हम ही को निभाना पड़ेगी। और मौलाना जर्जीस को हिंदुस्तान से बाहर करना इतना आसान नहीं। हमने तो जेलों को अपनी ससुराल बना लिया। कितने दिन बंद करोगे? नहीं बेच पाओगे। करो। हमसे अगर कोई पूछेगा जेल में तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या, मैं कहूंगा लाइव टेलीकास्ट दिखाओ सबको, पूरी दुनिया को। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी षड्यंत्र, कितना बड़ा साजिश, कितनी बड़ी साजिश रची गई। एनआईए क्लीन चिट दे रही है, सीबीआई क्लीन चिट दे रही है, बंबई की आईबी क्लीन चिट दे रही है, तमिलनाडु का जज क्लीन चिट दे रहा है, साफ कह रहा है कि आसाराम और बाबा रामदेव की संपत्ति जब्त क्यों नहीं की जा रही है। आश्रम में रेप करते हैं और इनकी संपत्ति जब्त नहीं हो। जो उन्नति, शांति का संदेश दे रहा हो उसकी संपत्ति जब्त कर रहे हो। मैं खुद सुनता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर, मुझे तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं सुनाई दी। कितना बड़ा तमाचा है मोदी के गाल पर। मौलाना साहब मोदी का नाम न लो। क्यों? मेरा बाप लगता है क्या? कितना बड़ा तमाचा है मोदी के गाल पर। इंटरपोल ने भी क्लियर कर दिया है कि कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। एक मुकदमा चल रहा है, मोदी को तुमने झूठा कहा। ये कोई मुकदमा है? नागपुर में बोला क्या कहा? मोदी को झूठा कहा। मुकदमा चला, 2 दिन जेल में गई, जमानत हुई। अब ये केस चलेगा। अब मैं साबित कर दूंगा झूठा है ही। उसका वकील कहेगा कि कहां है झूठ। मैं कहूंगा इसने कहा था कि नहीं हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जाएंगे। कहां गए? दिखाओ कहां गए। मैंने इसीलिए तो कहा था, मैं सबूत दे दूंगा, मेरा वकील दे देगा। तुमने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बनाओ, मैं इस देश की चौकीदारी करना चाहता हूं। तुम चौकीदार थे, फिर विजय माल्या कैसा पैसा लेके भागा? चौकीदार क्यों सो रहा था? नीरव मोदी क्यों भागा? चौकीदार सोता रहा। मुझे वो हसास चौकीदार चाहिए जो कभी उमर इब्ने अब्दुल अजीज का वक्त हुआ करता था, कभी हजरत उमर फारूक हुआ करते थे। उमर फारूक का बच्चा बाहर खेल रहा है, 6 साल की 5 साल की उम्र है। बैतुल माल के कैशियर खजांची हजरत अबू मूसा अशअरी है, झाड़ू लगा रहे हैं। 1 दिरहम पड़ा हुआ मिल गया। 1 दिरहम का मैं क्या करूं, पता नहीं किसका गिर गया है ये दरवाजे पर। ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, सबके हाथों में टॉफियां हैं, खाने पीने की चीज है। एक 5 साल का बच्चा बेचारा दोनों हाथ खाली है, और अमीरों के बच्चों को देख रहा है कि वो खा रहे हैं, लेकिन इसके पास खाने की कोई चीज नहीं है। गौर से देखा तो वो उमर का बेटा है अबू मूसा अशअरी। वो 1 दिरहम लेकर, 1 रुपया लेकर उस छोटे से बच्चे को दे देते हैं, बेटा तुम भी कोई चीज दुकान से खरीद कर खा लो, तुम इन बच्चों का क्यों मुंह देख रहे हो। उस बच्चे ने 1 दिरहम अपनी मुट्ठी में लिया। तरबियत बाप की ऐसी मिली थी कि इस मुट्ठी के इस 1 दिरहम से मुझे कुछ खरीदना भी चाहिए या नहीं, पहले अपने बाप से पूछ लूं। वो 1 दिरहम लेकर अपने घर जाता है। बाप ने बंद मुट्ठी देखी का बेटे हाथ में क्या है। बाप की नजर भी देखो, बेटे के बताने से पहले बाप की नजर पड़ गई। उमर ने पूछा बेटे हाथ खोलो। 1 दिरहम कहां से आया? अबू मूसा अशअरी ने दे दिया। वो झाड़ू लगा रहे थे, दरवाजे पर पड़ा हुआ मिल गया, उन्होंने मुझे दे दिया, कहा कोई चीज लेकर खा लो। मैंने नहीं खाया। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। वो 1 दिरहम लेकर और अपने बच्चे को पकड़कर अबू मूसा अशअरी के पास जाते हैं। वो 1 दिरहम अबू मूसा अशअरी के सर पे इतनी तेज मारते हैं कि अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि मेरा सर कहीं न फट जाए।
کہا کہ 1 درہم تم نے میرے بیٹے کو کیسے دے دیا؟ کہا سب کے بچے کھا رہے تھے، آپ کا بچہ منہ تک رہا تھا، مجھے دروازے پر پڑا ہوا ملا، میں نے اٹھا کر اس کو دے دیا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، یہ کچھ کھا لے گا، بھوکا تھا۔ فرمایا آئے ابو موسیٰ، کیا جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے اور جہنم میں داخل کرنے کے لیے تیری نظر عمر کے بچوں پر ہی پڑی تھی، عمر کے خاندان پر ہی پڑی تھی، عمر کے گھر والوں پر ہی پڑی تھی، تیری نظر میں کوئی اور نہیں تھا؟ جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر اور عمر کے بیت پر، عمر اور عمر کے بچوں پر پڑی تھی، عمر کے گھر والوں پر پڑی، تجھے کوئی اور نہیں ملا؟ یہ 1 درہم بیت المال میں جمع کر دیتا، اگر بعد میں کوئی دعوے دار آتا تو اس کو دے دیتا، ورنہ سارے مسلمانوں کی امانت میں اس کو بھی داخل کر دیتا، تجھے کوئی اور نہیں ملا، جہنم میں بھیج اپنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حرج کیا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں حرج کچھ نہیں ہے، اچھا لگ رہا ہے، الفاظ بھی اچھے ہیں، معنی بھی بہتر ہے، لیکن علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے والے جملے میڈ ان انڈیا ہیں، میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان امریکہ ہے، میڈ ان عرب نہیں ہے، آگے والے جملے آپ نے اپنے خود ساختہ بنائے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بنائے ہیں، ملے مولویوں نے بنائے ہیں، عربی گرامر سے واقف لوگوں نے بنائے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول نے وہ جملے نہیں سکھلائے ہیں، اس لیے حرج ہے، اس لیے حرج ہے۔ بس ہم بھی چاہتے ہیں کہ پڑھیں، اچھا ترجمہ ہے، لیکن نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ اب ہم بعد میں یہ جملے کسی کے پڑھانے پر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی نے ہمیں مکمل دین نہیں دیا تھا، نبی بھول گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور دین نبی کے اوپر مکمل ہوا تھا، تو پھر بعد میں یہ جملے نہیں چل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بلا کسی کو کمنٹ کیے ہوئے اور کسی پر حملہ کیے ہوئے، صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم ماڈل مان لیں تو سارے معاملے ختم ہو جائیں۔ جرجیت صاحب، آپ ایسا کر رہے ہیں؟ جی میں ایسا کر رہا ہوں۔ مولانا جرجیس کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں۔ جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، فیصلہ ہونا چاہیے، کون صحیح ہے؟ چل میرے مولوی کے پاس۔ جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں چل میرے مولوی کے پاس۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تیرے مولوی پر مجھے بھروسہ نہیں، میرے مولوی پر تجھے بھروسہ نہیں، تو کوئی ایسا جج ہونا چاہیے جس پر آپ بھی متفق ہو جائیں اور میں بھی متفق ہو جاؤں، تو کون ہے وہ جج؟ جرجیت صاحب نے مشورہ دیا، کہنے لگا نہیں نہیں، ہمارے جج تو ابو حنیفہ ہیں۔ میں نے کہا میرے جج امام شافعی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم امام شافعی کو نہیں مانتے، میں نے کہا ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے امام کو اپنا امام نہیں مانتے، آپ کے امام کو میں اپنا امام نہیں مانتا، تو چلو فیصلہ کہاں ہوگا؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ایک جج متعین کر لیتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ کہنے لگا بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا مانو گے کہ نام پہلے لے کر بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے کوئی بات ہے، کوئی اختلاف ہے، نبی کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں۔ کہنے لگا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمارے مولویوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن اور حدیث سمجھنا تو تمہارے بس کی چیز ہی نہیں ہے، حدیث تو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے۔ اب ایسا ہے کہ حدیثوں کو سمجھا تو انہی اماموں نے تھا، پھر لوٹ پھر کر اسی جگہ پر لے آیا۔ ہم نے کہا پھر تو حدیثوں کو اگر انہی اماموں نے سمجھا ہے تو امام شافعی کو کیوں اپنا امام نہیں مان رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں ابو حنیفہ کو مان رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا امام کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4۔ میں نے کہا برحق کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4۔ میں نے کہا جب چاروں برحق ہیں تو چاروں کو ایک ہی بات کہنا چاہیے، الگ الگ کیوں بولے؟ کہنے لگا نہیں برحق تو چاروں تھے۔ ہم نے کہا برحق چاروں ہیں تو ایک کو کیوں مان رہا ہے، 3 کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہنے لگا یہ میری مرضی ہے، ہمیں جو اچھا لگا اس کی بات مان لی۔ میں نے کہا اسلام تیرے باپ کی مرضی پر اترا ہے،
तुझे जो अच्छा लगेगा वो तू मानेगा, तुझे जो बुरा लगेगा वो नहीं मानेगा। कहने लगा बाप तक क्यों जा रहे हो? मैंने कहा दादा तक चला जाऊं। कहने लगा समझौता नहीं होगा। मैंने कहा होगा, समझौता होगा। फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। अल्लाह कह रहा है ऐ मोहम्मद तेरे रब की कसम, ऐ मेरे रसूल तेरे रब की कसम, ऐ मेरे हबीब तेरे रब की कसम, ये दुनिया वाले उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि वो आपके फैसले को बिला चूहो चेरा तस्लीम न कर लें, मान न लें। जब तक मान नहीं लेंगे मोमिन, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, अपने तमाम इख्तिलाफात में आपको जज न मान लें। हकमा यहकुमु के माना होते हैं फैसला करना, और हक्कमा युहक्किमु तहकीम के माना होते हैं फैसल बनाना, जज बनाना। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक कि अपने तमाम इख्तिलाफात में आपको जज ना मान लें, आपको जज ना बना दें, और आप जो फैसला करें थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, आपके फैसला हो जाने के बाद, आपके फैसला कर देने के बाद अपने दिल में तंगी महसूस ना करें, अपने दिल में नफरत महसूस ना करें, अपने दिल में कुछ खलिश महसूस ना करें। वयुसल्लिमू तस्लीमा, जब तक कि उसको दिल की गहराइयों से मान ना लें तब तक वो मोमिन नहीं हो सकते। हम मान तो रहे हैं, लेकिन काश मेरे हक में फैसला होता तो कितना अच्छा होता। हमने मान तो ली हदीस, हाँ ठीक है फैसला मेरे हक में हो, उसके हक में ठीक है। जब अल्लाह के रसूल आपके हक में फैसला कर रहे हैं मुझे मंजूर है, मान तो लिया, जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारा ठीक है, हदीस में आ गया ठीक है, मान लिया, मान तो लिया, लेकिन दिल में खलिश आ गई, काश मुझे मिल गया होता तो अच्छा होता, काश अल्लाह के रसूल मुझे फैसला कर दिए होते, मेरे हक में दे दिए होते तो अच्छा होता। नहीं, मानने के बावजूद भी आप मुसलमान नहीं, क्योंकि खलिश आ गई आपके दिल में, तंगी आ गई। थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, जब तक कि उसको दिल से नहीं मान लोगे मुसलमान नहीं हो सकते। यह है रसूल का मकाम, यह है रसूल का मर्तबा। बात तो सही कह रहे हो जर्जी साहब, लेकिन मेरे बाप दादा 9 19 कहते थे, हम 18 कैसे कह लें? झगड़ा तो इसी बात का है। हमारे बाप ने हमेशा 9 19 कहा है, हम भी 19 ही कहेंगे, 18 कह ही नहीं सकते। सही बात कभी मानी नहीं जो मानेंगे। जब तक हम कोई जज मुतय्यन नहीं करेंगे फैसला नहीं होगा। इख्तिलाफ की दलदल में हम फंसे रहेंगे। इख्तिलाफ करना बुरा नहीं है, इख्तिलाफ का होना भी बुरा नहीं है, दलील आ जाने के बाद इख्तिलाफ पर जमे रहना बुरा है। दलील आ जाने के बाद उस इख्तिलाफ को न छोड़ना बुरा है। इख्तिलाफ चारों इमामों में रहा है, लेकिन मुखालिफत किसी ने किसी की नहीं की है। अबू हनीफा में और इमाम शाफी में जबरदस्त इख्तिलाफ। अबू हनीफा कहते हैं घोड़े का गोश्त मकरूह, इमाम शाफी कहते हलाल। एक के नजदीक हलाल, एक के नजदीक मकरूह। बहुत से मसले ऐसे हैं, एक के नजदीक हराम, एक के नजदीक हलाल। क्या करेंगे? फतावा आलमगीरी उठाकर देखिए, फतवा देखिए। 500 मौलवियों ने मिलकर, 500 बड़े बड़े उलमा ने, मुफ्तियों ने मिलकर फतावा आलमगीरी तैयार की, और अक्लमंदी देखी उन 500 मौलवियों की। औरत पूरब में रहती है, लड़की पूरब में रहती है, लड़का पश्चिम में रहता है, लड़की ईस्ट में रहती है, लड़का वेस्ट में रहता है। बैनहुमा सनतुन, उन दोनों के दरमियान 1 साल की दूरी है। फतावा आलमगीरी का फतवा देखिए आप। उन दोनों के दरमियान 1 साल की दूरी है, 1 साल का फासला है। यानी लड़की को लड़के के पास लाया जाए तो 1 साल लग जाएगा, या लड़के को लड़की के पास पहुंचाया जाए तो 1 साल लग जाएगा।
उन दोनों के दरमियान निकाह हो गया। कि उस जमाने में फतावा आलमगीरी लिखी जा रही, जब मोबाइल नहीं है, इंटरनेट का जमाना नहीं है, वायरलेस का जमाना नहीं है, लेकिन निकाह हो गया। मोबाइल से नहीं, मोबाइल तो था ही नहीं उस जमाने में, बहरहाल हो गया। उन दोनों के दरमियान निकाह हो गया। लड़के ने कबूल भी कर लिया, दोनों मियां बीवी हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान इतनी दूरी है, अगर लड़की को लड़के के पास लाया जाए तो 1 साल लग जाए, या लड़के को लड़की के पास लाया जाए तो 1 साल लग जाए। लेकिन निकाह हो जाने के बाद अभी लड़की ने लड़के की शक्ल नहीं देखी, लड़के ने लड़की की शक्ल नहीं देखी। फवलदत 6 अशहुर, अगर उसकी बीवी ने 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा कर दिया तो उसी लड़के का माना जाएगा जिसके साथ निकाह हो चुका है। सिर्फ निकाह हुआ है, लेकिन निकाह के 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसी लड़के का माना जाएगा जिसके साथ निकाह हुआ है। जबकि लड़के और लड़की के दरमियान दूरी 1 साल की है, लड़की को लड़के के पास लाया जाए तो 1 साल, या लड़के को लड़की के पास तो 1 साल लग जाए। और 1 साल लग जाने के बाद भी अभी बच्चा फौरन थोड़ी टपक जाता है आसमान से, कुछ मेहनत करना पड़ती है, और उस मेहनत करने के बाद फिर 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। यानी बच्चे की पैदाइश कम से कम 1 साल 9 महीने के बाद होनी चाहिए निकाह के, क्योंकि लड़का लड़की के पास गया तो 1 साल लग गया, फिर 9 महीने के बाद कम से कम बच्चा पैदा हुआ। लेकिन 1 साल 9 महीने छोड़ो, निकाह हो जाने के सिर्फ 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसी का माना जाएगा जिसके साथ निकाह हुआ है। अबू हनीफा कह रहे हैं ये बच्चा जायज, इमाम शाफई कह रहे हैं बिल्कुल हराम। हमारा मुफ्ती बेचारा बैठा हुआ कह रहा दोनों इमाम सही हैं, सब बरहक हैं, दोनों ठीक हैं। हराम जो कह रहा वो भी ठीक, हलाल जो कह रहा वो भी ठीक। मौलवी जर्जीज को पागल कुत्ते ने काटा है जो यहां बोल रहा है, इसी को बरेली के पागल खाने में भर्ती कर दो। इमामों पे उंगली उठा रहा है, अबे हम क्यों उंगली उठा रहे हैं? अपनी किताब देख ले, फतावा आलमगीरी में सब लिखा है कि नहीं लिखा है? 500 मौलवियों ने बैठ के लिखा। ये मौलवी थे या चू चू के मुरब्बे? ये मुफ्ती थे या मुफ्त में डिग्री लेकर आए हुए, या राजा और महाराजाओं के तनख्वाहों पे पलने वाले? जैसे आज सरकारी नौकर होता है, कलम चला, कुछ काम नहीं कर रहा, क्यों? उसको हराम की तनख्वाह मिल रही है। ऐसे ही इन मुफ्तियों को हराम की तनख्वाह मिलती रहती थी, वजीफे फतवे दे रहे, ये नहीं मालूम कि बाद में आने वाली नस्ल कंप्यूटराइज्ड दौर के अंदर कहां पहुंच जाएगी, कहां। आज हमारे उत्तर प्रदेश का नारायण दत्त तिवारी ने देखा नहीं, पुराना चीफ मिनिस्टर रह चुका कांग्रेस का, उसके बेटे ने मुकदमा दायर कर दिया अदालत में कि ये मेरा बाप है। वो कहता था मेरा बाप, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। 3-4 साल मुकदमा चलता रहा, बेटे ने कहा नहीं ये मेरा बाप है, मेरी माँ और ये दोनों मिले थे, ये अलग बात है कि नाजायज संबंध था, ये अलग बात है कि शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये मेरी माँ को रखे हुए था और मैं नारायण दत्त तिवारी का बेटा हूं, मुझे उसकी प्रॉपर्टी में से बेटा चाहिए। और नारायण दत्त तिवारी कहना तो नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा बेटा नहीं। लड़का कोर्ट से ऑर्डर ले आया डीएनए टेस्ट का, उसने कहा डीएनए टेस्ट कराओ। तिवारी कहता नहीं 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 हम डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे, नहीं नहीं कराएंगे। बाप कराने के लिए तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, होगा, बेटे को हक है जांच पड़ताल का पूरा। और जब डीएनए टेस्ट लिया गया बेटे का, बाप का, तो पता चला कि वो नारायण दत्त तिवारी ही की औलाद निकली। एक्सेप्ट करना पड़ा, हाँ मेरा ही है, धोखे से हो गया था। औलाद भी धोखे से होती है, मानना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ मेरे भाइयों, आज के मौजूदा दौर में डीएनए टेस्ट हो जाने के बाद, यह है मॉडर्न दौर, पता लगा लिया जाता है। लेकिन अबू हनीफा कह रहे हैं नहीं, डीएनए टेस्ट हो ना हो, बच्चा उसी का माना जाएगा जिससे निकाह हुआ है। वाह रे, हकीकत को एक्सेप्ट करना सीखो। मौलाना जर्जीस बहुत दिनों पहले, 16-17 सालें हो गई होंगी, हिमाचल भवन में एक तकरीर कर रहे थे, सर्वधर्म सम्मेलन था, सारे
مذہب کے لوگ جڑے ہوئے تھے اور سیاسی لوگ بھی آئے تھے. اتفاق سے اڈوانی جی بھی تشریف لائے تھے. اب تو اڈوانی جی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ بیچارے بالکل یتیم ہیں اس وقت. اس وقت بڑے عروج پر تھے, لیکن مجھے تو ہر جگہ بعد ہی میں ڈھکیلا جاتا ہے, تو مجھے روکا رہا, سب لوگ روکے رہے, اور ایڈوانی جی کے بعد ایک اور آیا, اور اس کے بعد میرا نمبر تھا. تو ایڈوانی جی وہاں ایک بہت اچھی بات کہہ گئے کہ مسلمان لوگ جو ختنہ کراتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور ختنہ کرانے کی وجہ بتا گئے, اس سے بہت اچھا میڈیکل فائدہ ہے, پینس کینسر نہیں ہوتا ہے. شرمگاہ پیشاب کی جگہ پر جو کینسر ہونے کا خطرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا ختنہ کرانے کے بہت سے فائدے میڈیکل. لہذا ہمارے بہت سے ہندو بھائی, ان کو بھی چاہیے کہ یہ ختنہ کرائیں. کہہ کے ہٹ گئے. میں نے کہا چلیے ثبوت موجود ہے, زبان ہے, ایڈوانی جی بیٹھے ہیں, اب انہی کی بات کو میں نے پکڑ لیا. اور اس زمانے میں ہم تھوڑا سا کھل کے زیادہ بول دیتے تھے, عقل کم تھی. اس وقت نابالغ تھا, اب بالغ ہو گیا ہوں. اگر نابالغ نہ ہوتا تو بال ٹھاکرے کو اتنا الٹا سیدھا بولتا, لیکن کیا کریں, کم عقل تھی میری, سمجھانے والا نہیں تھا. اب تو بہت بڑے بڑے سمجھانے والے, اصغر صاحب میرے پیچھے لگے رہتے ہیں, ایسا نہیں بولے گا. آج بھی بولے ہیں, الٹا سیدھا بول کے نہیں آئے گا, آج بھی بولے ہیں مجھ کو, اور پھر بھی ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں, کیا کروں, نکل جاتا. اب ایڈوانی جی بیچارے وہاں بول کے چلے گئے. جب بول کے چلے گئے, ان کے بعد ایک اور بولا, اس کے بعد میرا نمبر آیا. میں نے کہا ایڈوانی جی بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے, لیکن آپ نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان لوگ جو ختنہ کراتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مذہب اسلام کے اندر جو ختنے کا حکم دیا گیا یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن آپ مسلمانوں کا ختنہ کرانا اچھا کہہ سکتے ہیں, لیکن اسلام کی تعریف نہیں کر سکتے. مسلمان ختنہ اس لیے کراتا ہے کیونکہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے, لیکن آپ اسلام کی تعریف نہیں کر سکتے. ہم نے کہا ایڈوانی جی آپ نے لوگوں کو مشورہ دیا, بہت اچھا مشورہ دیا کہ ہندو بھائی بھی ختنہ کرا لیں, لیکن یہ کرائیں گے نہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. ہمارے نبی جب دیکھتے تھے صحابہ کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ پہلے اس عمل کو خود کر لیا کرتے تھے. صحابہ دیکھتے تھے نبی کر رہے ہیں تو وہ بھی کرنا شروع کر دیتے تھے. وہ ہدیے کے جانور جب لے کر گئے اور وہاں نہیں جانے دیا, مکے میں نہیں پہنچنے دیا, تو آپ نے فرمایا صحابہ روزے سے تھے, فرمایا کہ تم روزہ توڑ لو. روزہ توڑ لوں, کوئی پانی نہیں پی رہا ہے, اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میرے صحابیوں دیکھو یہ لوگ جو ہے پانی نہیں پی رہے ہیں, یہ لوگ روزہ نہیں توڑ رہے ہیں, جبکہ میں نے حکم دیا ہے. حضرت عمر فاروق مشورہ دیتے ہیں, اللہ کے نبی آپ خود پانی پی لیجیے, آپ کو دیکھ کر یہ خود پانی پی لیں گے, روزہ توڑ دیں گے. فرمایا عمر تم مشورہ اچھا دیتے ہو. اللہ کے رسول نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا. نبی کو دیکھا پانی پیتے ہوئے تو سارے صحابہ نے پانی پی لیا اور سارے صحابہ نے روزہ توڑ لیا. نبی دیکھتے تھے یہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ خود عمل کرنے لگتے تھے. ہم نے کہا ہمارے نبی پہلے خود کرتے تھے, بعد میں صحابہ کو حکم دیتے تھے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہندو بھائی پینس کینسر سے بچ جائیں, شرمگاہ کے کینسر سے بچ جائیں, تو ایڈوانی جی آپ خود ہی ختنہ کرا لیجئے, پہلے یہ سب کرا لیں گے. اور جو اتنا بولا میں تو ایڈوانی جی مجھے تم کون ہوتے ہو سچویشن دینے والے, مشورہ دینے والے, یہ میری پرسنل لائف ہے, میں کراؤں یا نہ کراؤں. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی پرسنل لائف ہے, لیکن آپ جب مشورہ دوسروں کو دے رہے ہیں تو پہلے آپ کو بھی تو اس پر عمل کرنا چاہیے. آپ دوسروں کو تو اچھائی کی طرف دعوت دے سکتے ہیں, لیکن آپ وہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بولے بعد میں آؤ, چائے پیئیں گے, وہاں بیٹھ کے بات کریں گے, یہاں کیوں یہ سب مسئلہ چھیڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے منتری پڑھنا شروع کر دیا. واچ بھوپرتی پریملا مایا مت विशारदा तब देवो महाराज मम दसत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियात तथा तपश्यभो निर इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विधरात्र में देव कृष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधव देवा स्वाशना उत्रश्यता शरम शुरुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिम देव संस्कारा. मुंह देख रहा है मेरा एडवाणी जी. मैंने कहा भविष्य पुराण है, किताब आपकी है एडवाणी जी, आपकी किताब कह रही है आखिरी नबी इस दुनिया में जब आएगा तो लंबी दाढ़ी रखेगा, लंबी दाढ़ी रखेंगे और दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे. हमने कहा यहाँ कितने पंडित बैठे गांठ लगाए हुए,
یہ ہم نے کہا آپ کی کتاب کہہ رہی لمبی داڑھی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. سدوشا کا سر کے بال اگر چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے. ہندو لوگ پورا بال چھلا کے تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ٹکی بولتے ہیں, کہیں کہیں چوٹی بولتے ہیں. ان کا عقیدہ شنکر بھگوان کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے. یہ گنگا جمنا وہ کہتے ہیں شنکر جی کی چوٹی سے نکلی ہے. تو وہ پورے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے. چوٹی کے دشمن ہوں گے, چوٹی پورے بال چھلائیں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے. شرم شرودھاری سدوشا کا لمبی داڑھی رکھیں گے, گانٹھ نہیں لگائیں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے. اچالاپی گھنٹا نہیں بجائیں گے بلکہ آلاپ کریں گے, زبان سے بلائیں گے. آج مندروں میں گھنٹا بجایا جاتا ہے لیکن آلاپ کریں گے, یعنی عبادت کے لیے بلائیں گے تو زبان سے بلائیں گے. اور اذان دیں گے. کیا دیں گے؟ اذان. اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ. یہ اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل نہیں دکھ رہی ہے. اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ. آپ تو سن کے چلے جاؤ گے, ہم سے پوچھو کیسے یاد کیا یہ ہم نے. اللہ مترا ورڑو اللہ محمد رسول رک برس اسم اللہ مترا ورڑو اللہ. اللہ اپنشد میں یہ منتر موجود ہے. اسم اللہ مترا ورڑو اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل اللہ مترا ورڑو اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل محمد رسول رک برس اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. وہ آلاپ کریں گے, ارتھات یہ جملے بول بول کر لوگوں کو عبادت کی طرف بلائیں گے, بھکتی کی اور بلائیں گے. اور آگے کے جملے میں سب کچھ کہہ دیا. لنگ چھیدین محمد کے انتم رشی کے ماننے والے, لاسٹ میسنجر کے ماننے والے, کل کی اوتار کے ماننے والے, انتم مہا سندیشٹا کے ماننے والے, ختنہ کرانے والے ہوں گے. لنگ چھیدین ختنہ کرانے والے ہوں گے. میں نے کہا اڈوانی جی سب مسلمانوں کو دیکھ لو, محمد صاحب کے ماننے والے سب ختنہ کراتے ہیں, انتم رشی کے ماننے والے ختنہ کرانے والے ہوں گے. لنگ چھیدین. تو کہتا کہ منع کس نے کیا ہے آپ کو؟ ہم نے کہا آپ نے مشورہ دیا تو کرانا پڑے گا آپ کو. آپ کرائیے, اچھی چیز ہے, فائدے کی چیز ہے. ہم لوگ اس لیے ختنہ کراتے ہیں کیونکہ محمد صاحب نے کہا, اور آپ کی کتاب کہہ رہی محمد صاحب کے ماننے والے ختنہ کرانے والے ہوں گے. چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے, چندرما کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہوگا انتم مہارشی. ہم نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. ایڈوانی جی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا اگر کوئی گزرا ہے تو وہ محمد رسول اللہ, جنہوں نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. باہر سے آنے والے لوگوں نے گواہی دی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اور اسی کو بھوشیہ پران کے اندر پرتیشت پرو کے 25ویں کھنڈ 25ویں ادھیائے کے اندر کہا گیا واج بھوپرتی پریمڑا مایا مت وشاردا تب دیو مہاراج ممتا سب تو مانگتا. راجا بھوج محمد صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. جب انہوں نے بھارت کے اندر, ہندوستان کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے, چندرما کو 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھا, انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا چندرما چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا انتم رشی ہوگا. تب یہ سفر کر کے, یاترا کر کے, اونٹ کا سفر کر کے جب یہ ایودھیا میں مکہ میں پہنچے, ایودھیا میں مکہ کو کہہ رہا ہوں, آ مانی نہیں یدھ کے مانا جنگ, ایودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نہ ہو, جہاں جنگ لڑنا حرام ہو. اللہ نے مکے کو البلد الامین امن والی جگہ قرار دیا جہاں جنگ لڑنا حرام ہے, اور اسی کو دارالسلام سلامتی والی جگہ کہا گیا ہے. تو راجا بھوج بھارت سے ایودھیا گیا. آپ کی کتاب کہہ رہی بھارت سے ایودھیا گیا, کیا مطلب ہے؟ یعنی بھارت میں ایودھیا نہیں ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھارت سے ایودھیا گیا, ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ دلی سے ایودھیا گیا. لیکن بھارت سے ایودھیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ ایودھیا بھارت میں نہیں ہے, ادر کنٹری ہے, ادر ملک ہے, ادر کنٹری ہے. جب وہ ادر کنٹری گئے, مکے میں گئے, وہاں لوگوں سے پوچھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے, تو لوگوں نے بتایا نراشنس نے.
محمد صاحب کو نراشنس کے نام سے جانا گیا. نراشنس کے معنی بھی ہوتے محمد. نر کے معنی آدمی, نر مادہ یہ تو چلتا ہی ہے. نر کے معنی آدمی اور آشنس کے معنی جس کی بہت پرشنسا تعریف کی جائے. نر آشنس ایسا مرد جس کی بہت تعریف کی جائے. محمد حمد سے بنا ہے اور محمد آبجیکٹ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. نراشنس جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. تو نراشنس یعنی محمد کا نام بتایا گیا. چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ راجہ بھوج نے پوچھا. مکے کے لوگوں نے بتایا کہ نراشنس نے یعنی محمد نے. تب وہ محمد صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے نمستے. غور سے پڑھیے بھوشیہ پران. راجہ بھوج نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور محمد صاحب سے ملاقات کرتے وقت جو جملے کہے وہ آج بھوشیہ پران